اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حدیث نمبر 3 ہے کہ اس حدیث نمبر 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے لوگوں کے متعلق جو بہتری ہے آخرت اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا ترجمہ ہے کہ خیرکم تم میں سے بہتر من تعلم القرآن وہی شخص ہے کہ جس نے قرآن کے تعلیمات کو سیکھ لیا، وعلمہ اور وہی تعلیمات دوسروں کو سکھایا۔ تو وہی 2 چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہے نمبر 1 قرآن کا سیکھنا اور نمبر 2 قرآن کو سکھانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کے سیکھنے کا جو انداز ہے اور اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو انعامات دی جاتی ہے، جس طرح خود اللہ جل شانہ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اس آیت میں جو ہے بفضل اللہ اس سے مراد ایمان ہے، و برحمتہ اور اس سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کہ جس لوگوں کے ساتھ اللہ جل شانہ اپنے فضل اور مہربانی کا فیصلہ فرمائے تو ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے منور فرما دیتے ہیں، اور جس لوگوں کو اپنے رحمت کے چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں تو ان کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کی جو توفیق ہے وہی بخش دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندوں کے لیے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے جب اللہ جل شانہ ان لوگوں کو دنیاوی عزت دینا اور آخرت میں جو اونچے درجات ہے وہی درجات دینا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مقابلہ میں دوسرے قسم کے وہی لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے انہی لوگوں کو ذلیل کرنا اور آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ تو حدیث میں مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما آخرین، کہ اس میں 2 طرح کے لوگوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ان کے درجات وہ اونچے کر دیتے ہیں آخرت میں، اور دنیا میں جو ہے وہ عزت والی زندگی ہے وہ بخش دیتی ہے، اور اس کے مقابلہ میں وہی لوگ کہ اس کتاب کے ذریعے سے کہ جو لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو روگردانی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی جو زندگی ہے تو دنیاوی زندگی میں ان لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت کی جو زندگی ہے تو اسی زندگی میں ان کے لیے جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس میں انہی لوگوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے ایسے انداز پر 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان ہو اور قاری ہو، اور نمبر 2 کہ جو مسلمان ہو لیکن غیر قاری ہو، اسی طرح نمبر 3 منافق ہو اور قاری ہو، اور نمبر 4 کہ منافق ہو اور غیر قاری ہو۔ تو 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ان 4 قسم کے لوگوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے ساتھ وہ دی گئی ہے، کہ پہلے کی مثال جو ہے کہ جو مسلمان بھی ہو اور قاری بھی ہو اس کی مثال اس چیز کی طرح ہے جس کو سنگترا کہا جاتا ہے۔ سنگترا، مسلمان، قاری۔
مسلمان قاری کی مثال سنگترے کی طرح ہے کہ جس طرح اس بندے میں دو صفات ہے کہ ایک صفت اسلام کی ہے، مسلمان ہونے کی ہے، اور دوسری صفت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی ہے، اسی طرح سنگترے میں بھی دو صفات ہے، ایک اس کا ذائقہ ہے اور دوسری صفت جو ہے وہ اس کی خوشبو ہے۔ تو اس میں بھی دو صفات ہے اور اس بندے میں بھی دو صفات ہے۔ اسی طرح وہی نمبر 2 جو ہے کہ مسلمان غیر قاری ہو تو اس میں ایک صفت ہے اور دوسری صفت نہیں ہے کہ مسلمان غیر قاری۔ اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ کھجور میں ایک صفت ہے کہ جو اس میں ذائقہ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بندے میں اسلام کی جو صفت ہے تو اس کی مثال ذائقے کی طرح ہے، اور قرآن پڑھنے کی جو مثال ہے تو وہ خوشبو کی طرح ہے، تو وہ اس سے محروم ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہے وہ منافق بندہ کہ وہی بندہ قرآن پڑھنے والا ہے، منافق بندے کی مثال وہ گلاب کے پھول کی طرح ہے کہ اس بندے میں جو ہے اس میں بھی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ جو صفت قرآن پڑھنے کی ہے، تو اسی طرح گلاب کی پھول میں بھی ایک صفت ہے کہ جو خوشبو ہے اس میں موجود ہے لیکن گلاب کے پھول کی ذائقہ نہیں ہے، تو وہی پھول میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اسی طرح اس بندے میں بھی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے وہی منافق کہ جو غیر قاری ہو، تو اس کی مثال اندرائن کی پھول کی طرح ہے کہ اسی طرح اس بندے میں جو ہے کوئی بھی صفت نہیں ہے، نہ اس میں قرآن پڑھنے کی صفت ہے اور نہ اسلام کی صفت ہے۔ اسی طرح اندرائن کی جو پھول ہے اس میں نہ ذائقہ ہے اور اسی طرح وہی پھول جو ہے وہ خوشبو سے بھی خالی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بندے کی اور اسی طرح قرآن پڑھنے والی کی جو صفات ہے تو اس حدیث میں اس انداز پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے والی کی مثال کس طرح ہے۔ تیسری حدیث میں جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان ایک ایسے گھر میں جمع ہو جائے درس اور تدریس کے لیے، خواہ وہ مدرسہ ہو، خواہ وہ مسجد ہو یا کوئی گھر ہو، اور اس گھر میں جمع ہو جائے اور بیٹھ جائے اسی غرض کی خاطر تاکہ قرآن پڑھ لے اور سیکھ لے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے 4 انعامات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہونا۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحمت الہی میں ڈانپ لینا، کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو اپنے رحمت کی چادر میں ڈانپ لیتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 جو ہے ایسے حالت کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ان کا ذکر فرشتوں کے مجلس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہی بندہ جو ہے وہ میرا ایسا بندہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے پڑھنے والا ہے، تو یہ قرآن کے فضائل ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیحدہ حروف ہے، جس طرح الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف اور اسی طرح میم یہ علیحدہ حرف ہے۔ ایسے انداز کے ساتھ کہ یہ ایک حرف ہے، یہ دوسرا حرف ہے، یہ تیسرا حرف ہے،
تو اس کو جب اللہ کے انسان کے لیے اللہ جل شانہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایک نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اگر اس کو ایسے انداز پر دیکھا جائے کہ یہ الف جو ہے یہ بھی 3 حروف ہے، اسی طرح یہ لام جو ہے یہ بھی 3 حروف ہے، اور میم جو ہے یہ بھی 3 حروف ہے، تو ایسے بندے کے لیے الف لام میم کے کہنے پر جو ہے 30 کی بجائے 90 نیکیاں ہوتی ہے، یا 30 اور یا جو ہے اس کے لیے 9 نیکیاں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ بعض بندوں کے لیے جو ہے یضاعف لمن یشاء، کہ ایسے زیادہ اور اضافہ فرما دیتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی نیکیوں میں کہ جو اس کے اخلاص پر مبنی ہے، کہ جس طرح اللہ جل شانہ اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں تو اخلاص کی بنا پر ان کے لیے ان کے نیکیوں میں جو ہے وہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کا سیکھنا اور قرآن کو سکھانا کہ اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے بندے کو اسی طرح انعامات وہ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی لوگ ہیں۔